السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک زمانہ تھا جب اہل ایمان قرآنی مسلمان تھے اور ان کے اخلاق، عادات، معاملات اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر عامل اور قائم تھے۔ وہ نہ صرف انسانیت کے لیے خیر خواہ تھے بلکہ ان کی ہمدردی، ان کی رحمت، ان کی خیر خواہی جانوروں کو بھی میسر تھی، یعنی وہ جانوروں سے بھی پیار کرتے تھے اللہ کے مخلوق سمجھ کر۔ اس لیے خالق کائنات نے ان کے ایمان کو ایسا پسند فرمایا، اللہ نے اپنے ازلی ابدی منشور یعنی قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان والے بن جائیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ ان کو اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی آنکھوں دیکھی بات سے کہیں زیادہ ایمان اور یقین تھا، اس لیے وہ اس دنیا کو متاع غرور اور آخرت کو اصلی زندگی اور اپنے رہنے کا گھر سمجھتے تھے۔ وہ اپنا حقیقی سرمایہ اور اصل کمائی اور ذاتی مال صرف اس مال کو سمجھتے تھے جو انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کار خیر میں خرچ کیا ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت میں خرچ کیا ہو۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اس لیے وہ اس مال کو اپنا حقیقی مال سمجھتے تھے اور اس کے برخلاف اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان بھی ہیں، جن کی خود غرضی، دنیا طلبی اور آخرت کو حقیقی ٹھکانہ نہ سمجھنے کے یقین کے فقدان میں لوگ غلامی تو غلامی، مسلمانوں کے جرائم، پڑوسیوں کے ساتھ برے سلوک، حق تلفی، گندے اور بے تہذیب ماحول کی وجہ سے ان کے پڑوس میں بھی بسنا اور رہنا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ کاش ہم غور کرتے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آئیے آپ کو تاریخ اسلام کے جھروکوں میں سے ایک واقعہ سناتے ہیں، پھر اندازہ کیجئے کہ ہمارے مقتدی جو تھے یعنی میرے نبی کے صحابہ جو تھے وہ کتنا سخی تھے، وہ کتنا عظیم لوگ تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوست سے شہد مانگا کہ مجھے شہد چاہیے، مجھے تکلیف ہے اور اس کا علاج جو ہے شہد کے ذریعے ہوگا، لیکن جن سے مانگا اس نے کہا بھائی میرے پاس تو شہد ہے نہیں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسے شخص کا بتاتا ہوں جو بہت اچھا ہے اور وہ تاجر ہے اور شام کے ملک سے واپس آ رہا ہے، اور اگر آپ نے ان سے مانگ لیا تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ دوستو، جب وہ بندہ شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ والوں کو وہ مل جائے، تو جیسے ہی وہ قافلے والے ان کے قریب پہنچے تو فوراً اٹھا اور قافلہ کے امیر کے پاس امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور با رونق چہرہ والے شخص کی طرف اشارہ کر دیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارا امیر ہے۔ وہ شخص اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا حضرت میں ایک بیمار آدمی ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، اور اس بیماری کا علاج جو ہے یہ شہد سے ہوتا ہے اور مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اب فوراً اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر اس امیر نے فرمایا تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی سے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے تھوڑا سا شہد مانگا اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں بلکہ وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا
کہ اسے ایک مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو پھر تم بھی یعنی دوبارہ تم نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے دست بستہ جواب دیا، عرض کی، میرے آقا جب آپ نے کہا کہ پورا مٹکا دے دیجئے اونٹ پر، جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا دینے کا حکم فرما دیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ آقا نے کہا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور اچھا ہوتا۔ غلام نے کہا آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا، میں آپ کے غلامی کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے، یہ امیر لشکر کون تھے، یہ تجارت کے قافلے کے یعنی تاجر کون تھے؟ حضرات مکرم اس کو تاریخ کے اندر سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو ذو النورین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور صاحب حیا، ایسے کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو، اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا۔